جب انسان سے اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے واقعی میں، پھر برو واش روم سے نکلتے ہی غفرانک منہ سے نکلتا ہے کہ یار اب تیرا ذکر واش روم میں بھی نہیں کر سکا میں. پھر تہجد میں لمبے لمبے وہ گزارنے کے بعد بھی گھنٹے، پھر جب پوچھا جائے نا، بیوی پوچھے کہ آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، آپ کیوں اتنی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر انسان کہتا ہے افلا احب ان اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. برو یقین جانے وہ نعمتیں جو انسان بالکل بھی لٹل کرتا ہے اور کبھی سوچتا بھی نہیں ہے. برو ایک صومالین تھا جو بالکل صحرا میں بیٹھا ہوا تھا اور کوئی بلیسنگ کا سہارا نہیں ہوا اسے. برو اس سے پوچھا کہ کیف حالک کسی شخص نے، تو کہتا ہے واللہ نحن فیہ زحام من النعمہ، میں اللہ کی نعمتوں میں ڈوب رہا ہوں. میں اس نے کہا کہ میں اللہ کی نعمتوں میں ڈوب رہا ہوں اور اللہ کی نعمتیں ہر طرف سے مجھے پکڑنا چاہ رہی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس کا شکر ادا کروں. اور اس صحرا میں بیٹھا ہوا تھا. اور وہ ہماری زندگی میں اتنی لیوشنس ہے، اتنا یعنی اولاد سے حق کر لینا، جو اولاد یعنی فار ایگزامپل آپ سے یعنی اللہ نے نہیں چھینی، جیسی اولاد جس کو خدا نہ خاصا کوئی ڈیزیز ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے ہو، یا رات کو سو جانا، یا پھر آپ کا دن گزارنا بغیر دوائیوں کے، آپ کا ایکچولی آپ دیکھیں نا صحت ہونا، پیرنٹس کا زندہ ہونا، وائف ہونا، بچے ہونا. مطلب کتنے لوگ ہیں جن کو اولاد نہیں ہے، جن کے پیرنٹس نہیں ہیں. کتنے لوگ تنہا ہیں جن کے پاس مال کے لیے مطلب لوگ کے ایسے لوگ ہیں جن کو صبح نہیں پتا کہ یار دوپہر کا کھانا یا شام کا کھانا آئے گا کہ جو پیپل آر وشنگ ان دی ہاسپٹلس کہ ہم بس صحت مند ہو جائیں اور کچھ بھی نہ ہو، اور کچھ بھی نہ ہو، چاہے پیسے نہ ہو کچھ ایک روپیہ نہ ہو برو، اللہ تعالیٰ ہم واپس جو ہے نا صحت کے ساتھ روڈ پہ آ جائیں. ایک سیکنڈ لگتا ہے، ایک سپلٹ سیکنڈ. ابھی ہم جو ڈسکشن بھی کر رہے تھے کہ صحت جو ہے نا وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہوئی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ہیں کہ رائٹ ناؤ وی ڈونٹ نو کہ ہمارے جسموں کے اندر کیا چل رہا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بیماری، لیکن اگر کچھ ہو، وہ کسی جنم سے ایک دن صبح اٹھیں گے تو کچھ بیماری ہو، کیا کر سکتا بندہ. اچھا برو یہ دیکھیے نا جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم کتنا کم جو ہے نصیحت پکڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہو گے تو نہیں گن سکو گے. تو ایک پروفیسر تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں ہمارے اسکول میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، بہت شرارتی تھا، اور یہاں تک کہ ہم سارے اسکول میں جو پروفیسرز ہیں، ٹیچرز ہیں، دعائیں کرتے تھے کہ آج کے دن اسکول نہ آئے. تو بڑا شرارتی تھا. اور ہوا کیا کہ اس نے کہا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹریول، یو کے جانا تھا اس نے، کسی اور باہر کنٹری میں پڑھنے کے لیے جانا تھا. تو پھر غائب ہو گیا. ٹیچرز نے بھی الحمدللہ کہا الحمدللہ یار اسے جان چھوٹی ہے. تو کچھ سالوں بعد وہی لڑکا واپس آتا ہے اینڈ ہی واز ہیونگ اے لانگ بیئرڈ ایٹ دیٹ ٹائم. تو آیا السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹیچر سے میرا ٹیچر، وہ پروفیسرس کہہ رہے ہیں کون بندہ ہے، پہچان نہیں پائے. تو کہتے ہیں ذرا مجھے بھول گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کون ہو بھائی؟ سر وہی. پھر نا پہچان لیا. بولتے ہیں وہ تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اچھا خاصا پہلے تھا، تجھے کیا ہوا؟ دس بیئرڈ اینڈ آل. پہلے اچھا خاصا تھا، ابھی And so it's a very profound story, brothers. کہتے ہیں کہ سر میرے ساتھ نا ایک واقعہ ہوا تھا. میں جا رہا تھا روڈ پہ پیدل، تو مجھے پیچھے سے نا گاڑی نے آ کے ہٹ کیا تھا. تو اتنے برے طریقے سے ہٹ ہوا تھا، مجھے نہیں پتا میں زندہ کیسے بچا. تو مجھے لوگ پھر لے کے گئے ہاسپٹل میں، اور وہ جو کیا وہ پلاسٹر لگاتے ہیں وائٹ کلر، کیا اس کو کہتے ہیں، پلاسٹر لگایا. اور کہتے ہیں کہ میری فل باڈی میں پلاسٹر لگا ہوا تھا. اور ڈاکٹرز نے یہ سجیسٹ کیا کہ اس بندے کو، اس کی اگر بونس سیدھی کرنی ہے نا، اس کو الٹا لٹکانا پڑے گا. تو بولتے ہیں کئی دن he talked about some weeks اس کو الٹا لٹکایا ہوا تھا تاکہ اس کی ساری حالت دوبارہ درست ہو جائے. بولتے ہیں اس دن مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ہیں. بولتے ہیں مجھے ایک جگہ پہ ایچنگ ہو رہی تھی، میں ڈاکٹرز کو چیخیں مارتا رہا کہ مجھے پلیز یہاں سے ہلکا سا ایچنگ کر دو، ہلکی سی خارج کر دو، میں نہیں کر پا رہا. تو پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اب میں اس پوزیشن پہ ہوں کہ میں خارج بھی نہیں کر پا رہا. اٹ چینجڈ می. اس لیے آج آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں، میں ایسا ہوں. آمین. ہم نعمتوں کو تو چھوڑ دیں، اس کے بارے میں تو ہم ساری زندگی بھی عبادت کرتے رہیں، ہم لوگ کبھی بھی یہ حق ادا نہیں کر سکتے. وائی از اٹ دیٹ دی اینجل سیڈ سبحانک یا رب ما عبدناک حق عبادتک. اللہ اکبر. اٹس ویری پروفاؤنڈ کہ فرشتے تو وہ مخلوق ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ فرشتے جب سے ان کو پیدا کیا گیا تھا وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے وہ سجدے کی حالت میں ہی رہیں گے. اور پھر جب سور پھونکا جائے گا، سب کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا، جب ان کو دوبارہ ریزرکٹ کیا جائے گا،
سب سے پہلا کلمہ جو وہ ادا کریں گے, the first statement they would say, سبحانک یا رب ما عبدناک حق عبادتک, اے اللہ آپ پاک ہیں, ہم نے جیسے آپ کی عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے نہیں کی. Where are we standing? برو اللہ تعالیٰ پھر بھی اینجلس کو نہیں کہتا کہ مانگو مجھ سے کچھ مانگتے ہو. برو ہم جیسے ہماری نہ نمازوں میں خشوع نہ ہماری عبادات, اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہتے ہیں رات کو آگے کہ ہے کوئی مانگنے والا. برو ہم اتنے بے وفا ہیں کہ ہم اٹھ کے نہیں مانگتے, ہم اٹھ کے نہیں مانگتے. حل من تائب اتوب لہ, اللہ اکبر, کوئی ہے جو مجھ سے توبہ کرنا چاہے میں تو اس کی توبہ قبول کروں. شیخ محمد حسان نے بھی واقعہ سنایا تھا نا, کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا, ہی واز اے ملٹی ملینئر, کہتے ہیں کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا اور وہ سائڈ بیٹھے ہوئے تھے, تو ایکسیڈنٹ میں اتنا فیٹل ہوا, فیٹل تو نہیں تھا, بچ گئے وہ. کہتے ہیں کہ میں ساری باڈی میری پیرالائز ہو گئی, گردن سے نیچے تک آئی واز کمپلیٹلی پیرالائزڈ, صرف میں بات کر سکتا تھا اور میں دیکھ سکتا تھا. اور سبحان اللہ کرنا یہ ہوا کہ جو ڈرائیور تھا بالکل بچ گیا, اسکریچ بھی نہیں ہوا اس کو. کہتے ہیں وہ ڈرائیور میرے سے لائل تھا, میرے ساتھ رات گزارتا تھا اور ٹائم اسپینڈ کرتا تھا, میری سارے دن خدمت کرتا تھا. کہتے ہیں ایک دن اپنی رات کو نا مجھے کمر پہ نا ایچنگ ہو رہی. پیرالائز اگر آپ ہو نا تو ایچنگ تھوڑی بار کو فیل ہوتی ہے, دیر از سم ٹائپس آف پیرالائزیشن. تو میں نے سوچا کہ یار کتنا عجیب لگے گا, سارا دن میری خدمت کرتا رہا, ابھی تھکا ہے سو کے, میں اسے اٹھاؤں تو کتنا برا لگے گا. تو کہتے ہیں کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں $600 million تھے. کہتے ہیں آئی واز ریڈی ٹو پے $600 million ٹو اینی ون کہ میری کمر پہ آ کے اسکریچ کر دیں بس. مجھے اتنی ایچنگ ہو رہی تھی. 600 million کیا ہے برو؟ اور برو آپ جو ہے نا, یعنی جس سے محبت کرتے ہیں نا برو, we love to talk to them, we love to have private. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا برو کبھی اگر تہجد کی نماز نہ پڑھ پاتے نا سفر کی وجہ سے, تو اگلے دن 12 رکعتیں پڑھتے تھے. he would always make up. میں نے اللہ کے ساتھ جو پیارا مومنٹ تھا وہ نہیں گزار سکا, تو اگلے دن 11 رکھتے ہیں اور ساتھ ایک وتر کو 2 کر کے, جو طریقہ ہے 12 رکھتے ہیں. کوئی سنتیں رہ جاتی نا اللہ کے نبی سے, وہ اللہ کے نبی دوبارہ پڑھتے تھے. ان کو اب تو رہ کے زور کی سنتے جو ختم ہو گئی, وہ پڑھتے تھے تاکہ آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اپ ود مائی, جو ہے نا وہ جو ایک بارہ میرا, اف یو لو سم ون, آپ کی فیانسے سے یا شادی نہیں ہوئی ہو, آپ فیملی کے ساتھ گھوم رہے ہو, آپ وہ اکیلے جا رہے ہوتے ہیں, فیملی ساری یہاں کھانا کھا رہی ہے, باربیکیو کر رہی ہے, بیکاز یو کریو فار دی پرائیویٹ مومنٹس. یار اتنی نعمتیں عطا کرنے والا یہ رب جو ہے, ہم تو حق ادا نہیں کر سکتے. سبحان اللہ, فرشتے نہیں کر سکتے جو اتنے سالوں سے عبادت کر رہے ہیں اور جنہوں نے کوئی گناہ بھی نہیں ہے, ہم تو گناہوں میں اوپر سے نیچے تک ہیں, تو ہم حق ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا, ہم تو شاید کوشش بھی نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہم سے جو ہے وہ اتنی منیمم ہے, اور اس منیمم ڈیمانڈ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا وعدہ کر, یہ اللہ تعالیٰ کا ظرف ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے, کتنا بڑا ظرف ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یہ 5 چیزیں تم کر لو, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور یہ چند چیزیں, اور یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, یہ جوائن کر لو, اور یہ اسی میں مر جاؤ, جنت تمہارے لیے. حالانکہ ہم جنت بھی ڈیزرو نہیں کرتے, ہمارے ویسے اعمال کر ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ, وہ ہے نا موضوع صوتن, وہ جو ایک چھڑی کے برابر, یا وہ جو اپنے جو جانور کو ہانکنے کے لیے یوز کیا کرتے تھے, کہ اتنی جگہ بھی بندہ دنیا و ما فیہا, جو بھی دنیا ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو جنت. Please like and subscribe our channel for more videos.